الہ آباد نام کے ایک گاؤں میں رفیق نام کا ایک موچی رہتا تھا۔ رفیق اپنا اڈا ایک دکان کے سامنے لگایا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں کسی کا بھی جوتا ٹوٹ جاتا یا خراب ہو جاتا تو رفیق اسے ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ گاہک اس کے کام کو بہت پسند کرتے تھے اور اسے کہتے تھے، واہ بھائی، تم تو بہت اچھا کام کرتے ہو۔ اتنی پکی سلائی تو نئے جوتے کی بھی نہیں ہوتی جتنی پکی سلائی تم کرتے ہو۔ رفیق دن بھر صرف اتنا ہی کما پاتا کہ جس سے بمشکل اس کا گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اسی گاؤں میں رفیق کے ماموزاد بھائی کی کپڑوں کی ایک بڑی دکان بھی تھی جس سے وہ اچھا خاصا کما لیا کرتا تھا۔ ایک دن جب رفیق اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اسے کہنے لگا، کیسے ہو سلیم، اور کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر سلیم بولا، اوئے، وہ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہاں لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح مت بلایا کرو۔ اور تمہارے جانے کے بعد لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ وہ جوتے سینے والا تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تم کیوں میری عزت کو مٹی میں ملانے پہ تلے ہوئے ہو؟ اور چلو بھاگو یہاں سے۔ رفیق سلیم کی بات سن کر بہت افسردہ ہوا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن جب رفیق اپنے اڈے پر بیٹھا کام کر رہا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی وہاں آ کر رکی، جس میں سے ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ نکلا اور رفیق کے پاس آ کر بولا، میں کام پر جا رہا تھا تو راستے میں آتے ہوئے میرے جوتوں پر کیچڑ لگ گیا، کیا تم انہیں صاف کر دو گے؟ جی صاحب، کیوں نہیں، آپ یہاں بیٹھیے، میں ابھی صاف کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر رفیق نے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کا بچہ لنگڑا کر چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر رفیق بولا، صاحب، بچے کا جوتا ٹوٹ گیا ہے کیا؟ مجھے دیجیے، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی بولا، نہیں، جوتا نہیں ٹوٹا، میرے بچے کی ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کے چلتا ہے۔ تو رفیق نے جواب دیا، بس اتنی سی بات، یہ تو میں یوں ٹھیک کر دوں گا، لاؤ بیٹا وہ جوتا مجھے دو ذرا۔ بچے نے جوتے اتار کر رفیق کو دیے۔ رفیق ان جوتوں کی جانچ کرنے لگا اور پھر اس نے چھوٹی ٹانگ والے جوتے کے نیچے تھوڑا ایکسٹرا ربر لگا کے جوتے کی اونچائی تھوڑی بڑھا دی۔ وہ جوتے بچے کو دیے اور بولا، لو بیٹا، یہ اب پہن کے دکھاؤ۔ جب بچے نے وہ جوتے پہنے تو وہ ٹھیک سے چلنے لگا اور خوشی سے یہاں وہاں دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور کھڑا ہو کر بولا، ارے واہ، ارے تم تو کمال کے آدمی ہو، ہمارا اتنا بڑا مسئلہ تم نے چٹکیوں میں سلجھا دیا۔ میرا نام طارق باجوہ ہے، شہر میں میری جوتے بیچنے والی ایک دکان ہے، میں مختلف فیکٹریوں سے جوتے خرید کے انہیں اپنی دکان میں بیچتا ہوں۔ آج ہمارا ملنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ضرور ہمیں تقدیر نے ملوایا ہے میرے بھائی۔ میری دکان پہ آ کے لوگ الگ الگ طرح کے جوتوں کی فرمائشیں کرتے ہیں، کسی کو ایک جوتا بڑا اور ایک چھوٹا چاہیے اور کوئی اپنی پسند کا ڈیزائن بنوانا چاہتا ہے۔ میں جب فیکٹری میں ایسے جوتے بنانے کی بات کرتا ہوں تو وہ میری بات نہیں مانتے۔ اگر تم چاہو تو ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، تم گاہک کی ڈیمانڈ کے مطابق جوتے بناؤ، جتنی لاگت آئے گی میں لگانے کو تیار ہوں، اور وہ جوتے میں شہر میں اپنی دکان پہ بیچوں گا، جو بھی منافع ہوگا وہ ہم آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ بولو کیا کہتے ہو، منظور ہے؟ یہ سن کر رفیق حیرت سے بولا، صاحب، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو اس آدمی نے کہا، ارے نہیں بھائی، میں نے تمہارا کام دیکھا ہے، تم ایک ہنرمند انسان ہو، ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ تم اپنا دماغ بھی استعمال بہت اچھا کرتے ہو، تو بتاؤ میاں، منظور ہے؟ رفیق نے خوشی خوشی یہ بات مان لی۔ کچھ دن میں رفیق نے گاؤں کے بے روزگار ہنرمند لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسی گاؤں میں جوتے بنانے والا ایک کارخانہ کھول لیا، جہاں وہ گاہکوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جوتے بنانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ نئے ڈیزائن کے جوتے بھی بنائے۔ یوں وہ لوڈر رکشہ بھر کر شہر میں ڈیلیوری بھیجنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا کام ٹرک تک پہنچ گیا۔ اس طرح اس نے خوب ترقی کی اور اس کا کام چم چم کر اٹھا۔ اس نے اسی گاؤں میں ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا اور شہر آنے جانے کے لیے ایک گاڑی بھی خرید لی۔ ایک دن رفیق اپنی گاڑی میں اپنے ماموزاد بھائی سلیم کے گھر آیا اور بولا، کیوں بھائی سلیم، تم نے تو مجھے بالکل ہی پرایا کر دیا ہے۔ مجھے ابھی بھی خبر ملی ہے
کہ تمہاری کپڑوں کی دکان میں آگ لگ گئی تھی اور تم قرض میں ڈوبے ہوئے ہو؟ ارے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ لو میرے بھائی چیک اور اپنا سارا قرضہ اتارو، آخر ہم بھائی بھائی ہی تو ہیں، کوئی غیر تھوڑی۔ یہ بات سن کر سلیم بہت شرمندہ ہوا۔ تو دیکھا بچوں، کام کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، ضروری تو یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسے پوری ایمانداری کے ساتھ نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ دوسروں کا خیال کرنا بھی ہمارے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔